بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں آپ کو میڈیا پر ٹی وی سکرینز پر صرف ایک بات دکھائی دے رہی ہے کہ فلاں رہنما بھی تحریک انصاف چھوڑ گیا۔ کسی کو کوئی شخص جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تحریک انصاف میں عہدہ کیا ہے، تو شاید وہ بتانے سے قاصر ہو، لیکن اس کا یہ کہنا خود بہت بڑی خبر ہے کہ اس نے عمران خان کو چھوڑ دیا۔ لیکن عمران خان کو چھوڑنے کے باوجود بات نہیں بن رہی۔ اب ہمیں بتایا گیا کہ اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جب عمران خان کی پارٹی ٹوٹ گئی، عمران خان کو پریکٹیکلی ایک طرح سے آپ نے مائنس کر دیا، تو اب مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور پھر حکومت بھی یہ کہنا شروع ہو گئی کہ جناب اب تو دیکھیں الیکشن اکتوبر میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور الیکشن اپنے ٹائم پر ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بات اسی عمران خان پر اٹکی ہوئی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا سبق یہ ہے کہ جس کو بھی بزور طاقت مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور اب بھی یہ کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ ظاہر ہے آپ کو بظاہر یہ نظر آئے گا کہ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے جس جماعت کے خلاف مارشاء اللہ لگا، کیا اس کے بعد وہ جماعت حکومت میں آئی یا نہیں آئی؟ اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ راستہ کھلا ہے، اور راستہ کھلا ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میدان میں آ جائیں، الیکشن لڑیں اور واپس حکومت میں آ جائیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نے کس کے خلاف کرنی ہے؟ عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے لیے تو آپ میدان ہی نہیں کھلا چھوڑ رہے۔ عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی پارٹی توڑی جا رہی ہے۔ اب ذرا خبر سنیے کہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی بن گئی ہے، اور اس میں مخدوم احمد محمود جو جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ کیوں بن گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں کی تعداد 220 ہو گئی۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ اب تو آپ اتحاد کریں، پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار میدان میں اتاریں اور 336 یا جتنی بھی سیٹیں ہیں، ان کم از کم جنرل سیٹوں پر امیدوار کھڑے کریں اور جیت جائیں۔ ہار والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن پریشانی بہت زیادہ ہے۔ پریشانی ہے کیا؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پریشانی یہ ہے کہ اب الیکشن کب ہوگا، اکتوبر میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار محمد مالک نے بتایا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پر۔ اب عمران خان پر کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ان کے مطابق صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے نااہلی سے فرق ضرور پڑے گا اور چیزیں مختلف ہو جائیں گی، لیکن ووٹر وہیں پر ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا ووٹر زور اور طاقت سے نہیں ٹوٹا تھا، پیپلز پارٹی کا ووٹر اس وقت ٹوٹا تھا جب کارکردگی نہیں دکھائی گئی۔ اسی طرح اگر مثال نون لیگ کی لی جائے تو نون لیگ کا ووٹر بھی قائم رہا، جب انہوں نے خود اپنی کارکردگی اور ڈیلوں کے ذریعے معاملات خراب کیے تو ووٹر بینک ٹوٹ گیا۔ اب یہی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ آپ ان کے رہنماؤں کو توڑ رہے ہیں اور وہ ٹوٹ بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ووٹر کا ٹوٹنا سب سے اہم ہے۔ ووٹر خاموش ضرور ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ رہنماؤں کے ٹوٹنے سے فرق پڑتا ہے، وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، پولنگ سکیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب تجربہ کار لوگ چلے جاتے ہیں فرق پڑتا ہے، لیکن ووٹر نہیں ٹوٹ رہا۔ جس کو موقع جب ملے گا وہ کام کرے گا۔ تو محمد مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر تو عمران خان گرفتار ہو گئے، وہ کسی ٹیمپرری بیس پر ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کنوکشن ان کے خلاف ہو گئی، مثلا نااہلی کسی کیس میں ہو جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی عمران خان گرفتار نہیں ہوتے، تو پھر اکتوبر میں بھی الیکشنز ناممکن ہیں۔ اب سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ عمران خان پر ٹی وی پر پابندی ہے، ان کے رہنماؤں کو ٹی وی پر بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، گرفتاریاں ہیں، کریک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود اگر بات عمران خان پر اٹکی ہوئی ہے
تو پھر میرے خیال میں پی ڈی ایم اور ان تمام سربراہوں کو عمران خان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنی چاہیے کہ پلیز والنٹیئرلی گرفتاری دے دیں تاکہ کم از کم ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ جب تک آپ زمان پارک میں بیٹھے رہیں گے ہماری جان اٹکی رہے گی اور ہمارے لیے سب کام مشکل ہیں۔ اب کچھ ایسی ہی بات مسلم لیگ کاف جو اس وقت حکومت کے اندر ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ رات کو مریم میمن کے شو میں بیٹھ کے چودھری سرور نے یہ کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ حکومت سے مراد پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب اگر حکومت خود سے یہ مان رہی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، کاف لیگ بھی تو صالح حسین بھی تو کاف لیگ کے منسٹر ہیں نا، طارق بشیر چیمہ بھی تو کاف لیگ کے منسٹرز ہیں، اگر وہ بھی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر سادہ سا ہے کہ آپ عمران خان سمیت سب کو بھی مائنس کر دیں، نون لیگ صرف اکیلی امیدوار بن جائے تو بھی عوام ساتھ نہیں دے گی۔ جب آپ ڈیلیور ہی نہیں کریں گے تو کب تک معاملات چلیں گے؟ آپ ایک سلیکٹڈ قسم کا الیکشن تو کروا لیں گے لیکن اس الیکشن کو مانے گا کون؟ جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی آبزرورز کی الیکشن میں شرکت سیکیورٹی کلیئرنس کے ساتھ ہوگی۔ اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ غیر ملکی آبزرورز تو دور کی بات، ملکی آبزرورز کو بھی دعوت نہیں دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے معاملات کو لوگ رپورٹ کرتے ہیں اور الیکشنز کے اندر بلنڈرز کرنے ہیں، اس لیے پرابلم ہوگی۔ اب اسلام آباد میں ٹوٹ پھوٹ کی خبریں بھی میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب صورتحال کیا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے۔ آپ دی گارڈین کو کھول کے دیکھ لیں، دی اکانومسٹ کو کھول کے دیکھ لیں، بڑے بڑے معتبر اخبارات پاکستان کے بارے میں وہ باتیں لکھ رہے ہیں جن کی اگر میں صرف ہیڈ لائنز پڑھوں تو یقیناً پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے، نامعلوم کر دیا جاؤں، غائب کروا دیا جاؤں۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے نیریٹو کی بھی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ ریحام خان وہ خاتون جو عمران خان کے حق میں کبھی نہ بولی اور نہ ہی بول سکتی ہیں، وہ ریحام خان بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں کہ کم از کم یہ مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ the problem with PMLN particularly is that they cannot tell their story in English to the burger kids and aunties in Pakistan and western journalists and parliamentarians۔ یعنی ان کے مطابق مسلم لیگ نون کا مسئلہ انگریزی زبان ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی بات جو ویسٹرن جرنلسٹ ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان تک نہیں پہنچا سکتی۔ دا لیک آف کمیونیکیشن اسکلز اینڈ گلیمر دیٹ پی ٹی آئی یوز ٹو اٹس ایڈوانٹیجز، دا ہینڈسم پارٹیسپیشن از این امپورٹنٹ فیکٹر ووٹر اینڈ آر ہیومن۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، وہ اس طرح اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتے جس طرح پی ٹی آئی پہنچاتی ہے، تو ظاہر ہے ان چیزوں کا پھر سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اب دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو کل ایک جگہ سے رہائی کے بعد ایک دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد والا معاملہ ہے۔ کل ہی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی اس مقدمے کے اندر جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس مقدمے سے ان کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کو رات کو رہا کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو دوبارہ حراست میں لے لیا، اور یہ حراست میں لینا پاکستان میں اب معمول کی بات ہے۔ اس پر عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس بیانیے کی بنا پر کریک ڈاؤن کیا گیا اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ رات کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس جلاؤ گروہ میں قطعاً کوئی کردار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف سارا کریک ڈاؤن اسی جواز کی آڑ میں کیا گیا کہ تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی۔ اس بیانیے کی تو اب واقعتاً دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کہہ تو ضرور رہی ہے لیکن تحریک انصاف کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو کراس ان پر لگا ہے یا ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں رکے گا، یہ ٹائم لے گا، اور یہ کتنا ٹائم لے گا؟ پاکستان میں عام طور پر چیزیں بدلنے میں اور حالات بدلنے میں 3 سال کا ٹائم لگتا ہے یا 2.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میرے خیال میں
اسے سیکھ کر آگے ضرور بڑھے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔